بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحدی محلہ۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسرآباد چاک مغل، تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو ان الصفا والمروہ کی بقیہ تفسیر اپنی تفسیر کرمانی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناچیز بندہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہے جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ آج میں آپ کو 158 کی آیات مبارکہ کی تفسیر بقیہ عرض کروں گا۔ بس اس آیات کی وجہ سے حلق سے پہلے ذبح ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ طاہر بیتی للطائفین والعاکمین ورکع السجود، یہ سورۃ حج آیات نمبر 26 کی میں نے آیات تلاوت کی ہے۔ اس آیات مبارکہ میں نماز سے پہلے طواف ہے۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا ہے یہ مسند حاکم جلد 2 صفحہ نمبر 257 میں موجود ہے۔ یہ جو ہے مستدر حاکم، یہ میرے دوستو مطبوعہ دار الکتب علمیہ بیروت لبنان سے جو ہے یہ شائع ہوئی ہے۔ حضرت امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا صفا سے صحیح کیوں شروع کی جاتی ہے، تو فرمایا کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ حضرت امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا صفا سے صحیح کیوں شروع کی جاتی ہے، فرمایا کیونکہ ارشاد مبارک ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ امام مسلم، ترمذی، ابن جریر اپنی تفسیر تبری میں، امام بہقی رحمۃ اللہ سے سنن میں لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں صفا کے قریب تشریف لے کے تو فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ پس اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات مبارکہ فرمائی کلام کو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو سمجھایا، جس سے شروع کیا ہے تم بھی اسی سے شروع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح صفا سے شروع کی ہے اور اس پر چڑھ گئے۔ یہ جو میں نے حوالہ آپ کی خدمت میں میرے دوستوں پیش کیا ہے، یہ حوالہ کتاب کا نام ہے تفسیر تبری، حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے لکھی ہے تفسیر۔ زیر آیات جو میں 158 ان الصفا والمروہ کی تفسیر عرض کر رہا ہوں اس کے جو ہے نیچے آپ نے یہی تفسیر عرض کی ہے، لکھی ہے۔ میرے دوستو سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ لوگوں کو ذہن نشین کر لیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن سعد، احمد ابن منظر، ابن کانے رحمۃ اللہ علیہ اور بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے حبیبہ جو ہے بیت ابی بحران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفا مروہ کے درمیان طواف کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ لوگ آپ کے آگے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے پیچھے سعی فرما رہے تھے، حتیٰ کہ تیز سعی کی وجہ سے آپ کے گھٹنے جو ہے دیکھے، آپ اپنی ازار لپیٹے ہوئے تھے، ازار کہتے چادر کو، اور فرما رہے تھے کہ سعی کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی فرض فرما دی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں حوالہ دیا ہے یہ طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ نمبر 247 میں ہے، اور یہ مطبوعہ جو ہے ارشاد بیروت سے کتاب شائع ہوئی ہے اور اس کا میں نے آپ کی خدمت میں حوالہ دیا ہے تاکہ آپ کو حوالہ یاد رہے۔ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صفا مروہ کے درمیان سعی کے متعلق سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ
تو فرمایا آپ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صحیح کی تھی، یعنی صفا مروہ پر آپ دوڑے تھے۔ حضرت امام طبرانی بیہقی نے ابو طفیل سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہاری قوم کا خیال ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کے درمیان صحیح کی تھی اور یہ سنت ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد مبارک فرمایا، وہ سچ کہتی ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک کی ادائیگی کا حکم ہوا تو صحیح کی جگہ کے درمیان شیطان آپ کے سامنے آیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے سبقت لے جانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے سبقت لے گئے۔ یہ حوالہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ مجمع الزوائد جلد 3 میں صفحہ نمبر بتاتا چلوں 553 اور حدیث نمبر جو ہے 5527 یعنی 5527 مطبوعہ دار الفکر بیروت سے یہ جو ہے مجموعہ الزوائد شائع ہوا ہے، اور آپ کو اس کو پڑھ کر جو ہے حوالہ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ میری بات پر اعتماد کریں۔ میرے دوستو، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو صفا مروہ کے درمیان طواف کرتے دیکھا تو فرمایا، ان چیزوں میں سے جو تمہیں اسماعیل بی بی حاجرہ کا نام ہے، یعنی اسماعیل کی ماں، کہتے ہیں ماں کو، اسماعیل نے وراثت میں دی ہے۔ یہ حوالہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ مسند حاکم جلد 2 صفحہ نمبر 257 مطبوعہ دار الکتب علمیہ بیروت سے یہ کتاب جو ہے شائع ہوئی ہے مستدرک۔ میرے دوستو، حوالہ اس لیے میں دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے، چون چرا نہ کر سکے کہ یہ اپنی مرضی سے ہی جو ہے مسائل بتاتا ہے۔ الخطیب نے تلخیص میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے تشریف لائے تو آپ کے ساتھ حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ آپ نے انہیں بیت اللہ کے قریب چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ کیا اس کو تجھے اللہ کی حکم دیا ہے کہ جو مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے جاؤ اور میرے بیٹا ساتھ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہاں۔ پھر بچہ پیاسا ہوا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو قریب ترین پہاڑ صفا اس پر آپ نے دوڑی۔ صفا مذکر ہے اور بت اس کے اوپر تھا، اس کا نام بھی اصاف تھا، وہ بھی مذکر ہے۔ اس کا حوالہ میں گزشتہ ویڈیو میں تقریر میں دے چکا ہوں۔ تو صفا پر آپ نے جو ہے، یہ پہاڑ تھا اور مروہ پہاڑی تھی، مؤنث ہے، دونوں پہاڑیاں تھیں یا پہاڑ تھے۔ پہاڑ آپ نے دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا، فرمایا یہ صفا مروہ کی پہلی صحیح تھی۔ وہ واپس آئی تو انہوں نے اپنے سامنے جو ہے کمزور سی آواز سنی۔ اس آواز میں یہ تھا کہ اگر تیرے پاس پانی نہیں ہے تو ادھر آؤ۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سامنے زمزم پر جو ہے زور سے ایڑی ماری تو پانی نکل آیا۔ لیکن صحیح حدیث یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری تو پانی نکل آیا، کیونکہ 2 قول ہیں۔ صحیح قول یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں حضرت اسماعیل کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب چھوڑ کر آئے چلے گئے تو پھر وہ بات کا ذکر ہے۔ آپ کوئی چیز لے آئے، حضرت جبرائیل نے کہا تاکہ اس میں پانی کو جمع کریں، تو جبرائیل نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ تو پیاس سے گھبرا رہی ہے، یہ اللہ کے مہمانوں کا شہر ہے، پیاس کا خدشہ نہیں کرتے اللہ کے دوست۔ امام ابن شیبہ، ابو داؤد، ترمذی، حاکم انہوں نے صحیح حدیث میں کہا ہے کہ امام بیہقی نے بھی کہا ہے کہ شعب الایمان میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف صفا مروہ کے درمیان جو ہے صحیح اور رمی جمال اللہ کے ذکر کا قائم کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ان کی کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ حوالہ جو میں نے دیا آپ کی خدمت میں، یہ مستدرک حاکم جلد اول صفحہ نمبر 630 میں موجود ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے حوالہ دیا آپ کی خدمت میں، اس میں یہ ہے کہ بیت اللہ کا صفا مروہ وغیرہ کا جو ہے طواف کرنا چاہیے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا حدیث جو ہے امام الازرقی نے لکھی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان طواف کرنے میں جو ہے سنت یہ ہے کہ انسان صفا سے اترے حتیٰ کہ چلتے ہوئے گزرگاہ کے بطن میں پہنچ جائے گا، پھر جب یہاں پہنچے تو صحیح کرے حتیٰ کہ اس سے گزر جائے، پھر چل کر مروہ آئے۔ امام الزکی نے مسراق کے طریقے سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ صفا کی طرف نکلے، پھر صفا جو ہے کی چوڑائی پر کھڑے ہوئے اور تلبیہ کہا میں نے اس سے کہا کہ لوگ یہاں تلبیہ کہنے کو احلال سے منع کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ احلال کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے رب کے حضور قبولیت ہے، جب وہ وادی میں آئے تو انہوں نے رمل کیا تھا اور کہا تھا رب اغفر ورحم انک انت العز والاکرام۔ امام طبرانی نے اور بہقی نے اپنے سنن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے فرماتے ہیں جب صفا کی چوڑائی پر کھڑے ہوئے تو فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔ میرے دوستو، اس کے بعد اسی موضوع پر ایک اور حدیث ہے، امام ابی داؤد نے مصاحب میں امش سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ عبداللہ کی قرات میں ومن تطوع خیرن ہے، اور امام سعید بن منظور نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت صفا مروہ پر دعا کرتے تھے، 3 مرتبہ تکبیر کہتے تھے اور 7 مرتبہ کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرین۔ حضرت عبداللہ بن عمر اتنی لمبی دعا جو ہے مانگتے تھے کہ ہم تھک جاتے جبکہ ہم جوان لوگ تھے۔ امام سعید بن مسعود ابن شیبہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے حج کرنے کے لیے آئے تو اسے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا چاہیے، اس کے 7 چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم کے پاس جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر صفا پر آئے اور قبلہ شریف کی طرح منہ کر کے کھڑے ہو جائے، پھر 7 تکبیریں کہے اور ہر 2 تکبیروں کے جو ہے درمیان مابین اللہ کی حمد و ثنا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اپنے لیے دعا مانگے، مروہ پر بھی اسی طرح جو ہے کرے۔ امام ابن شیبہ نے مصحف میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ 7 مقامات پر ہاتھ اٹھائے جائیں، جب نماز کے لیے کھڑا ہو، جب بیت اللہ کو دیکھے، صفا مروہ پر، عرفات میں، مزدلفہ اور جمرات کے مقام پر جو ہے۔ امام شافعی نے کتاب میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ بلند کیے جائیں جب بیت اللہ کو دیکھے، صفا مروہ، عرفات پر، مزدلفہ میں اور 2 جمروں کے درمیان کے پاس، اور میت پر جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ امام ابن شیبہ حاتم قتادہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قدردان کوئی نہیں ہے اور اللہ سے جو ہے زیادہ کوئی خیر کی جزا دینے والا نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔